ناظرین کرام، لائبریری میں بلند اقبال حاضر ہیں آپ کے ساتھ۔ آج ایک بڑی کتاب اور میرے ہاتھ لگ گئی، موسیٰ سے مارکس تک۔ بڑی نہ صرف اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے تاریخی پس منظر کے لحاظ سے، اپنے موضوع کے لحاظ سے، بلکہ اپنی ضخامت کے لحاظ سے بھی۔ لگ بھگ 500 صفحے کی کتاب تھی، اور اس کتاب کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کتاب کا ڈائمنشن کتنا وسیع ہے۔ یہ کتاب سید سبط حسن کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ واقف ہی ہیں سید سبط حسن سے۔ سبط حسن کا جب نام آتا ہے تو ذہن خود بخود انجمن ترقی پسند مصنفین کی طرف اور کمیونسٹ پارٹی پاکستان کی طرف چلے جاتا ہے۔ آپ فاؤنڈنگ ممبر تھے اس کے، اور جہاں تک ان کی زندگی کا تعلق ہے بتاتا چلوں آپ کو، اور آپ کو یاد ہی ہوگا 1912 میں ہندوستان میں پیدا ہوئے، اتر پردیش میں اعظم گڑھ میں، اور اس کے بعد یہ گریجویشن انہوں نے وہیں سے کیا تھا، علی گڑھ یونیورسٹی سے، مگر اس کے بعد پھر وہ کولمبیا یونیورسٹی چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ہندوستان واپس آئے 1942 میں، ہندوستان میں جو کمیونسٹ پارٹی تھی اسے جوائن کیا، اور بعد میں جب پاکستان بن گیا تو پاکستان تشریف لے آئے۔ یہاں پر آپ نے کئی بڑے جو میگزینز تھے، لٹری میگزین، جیسے کہ نیا ادب، لیل و نہار، اس کی ادارت فرمائی، اور پھر کتابوں کی تصنیف میں مشغول رہے۔ کتابیں کون کون سی آپ کو یاد آتی چلی جائیں گی؟ ایک تو یہی کتاب جسے آج ہم ڈسکس کریں گے، موسیٰ سے مارکس تک۔ اس کے علاوہ ماضی کے مزار، نوید فکر، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء، انقلاب ایران، ادب اور روشن خیالی، دا بیٹل آف آئیڈیاز ان دا پاکستان، اس طرح کی بڑی بڑی کتابیں ان سے منسلک ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے میرا خیال ہے۔ ایسا کرتے ہیں ناظرین کرام، ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا ان سے ایک تعارف اس طرح سے بھی ہو جائے۔ لوگ سنجیدہ ادب پڑھنا چاہتے ہیں، اور مجھے تو شکایت اپنے ہم قلموں سے یہی ہے کہ وہ سنجیدہ ادب پیش نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو دے نہیں رہے ہیں۔ جو سوالات ہیں ملک کے سامنے، ہمارے مسائل ہیں فکری، ہمارے سروں پہ صاحب بالکل جب صادقین کے بقول وہ کووں نے گھونسلے بنا لیے ہیں، ہمارے ذہنوں میں جالے بھرے ہوئے ہیں ہر طرح کے، وہ دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہے، اور اس کے بجائے جو کچھ پیش ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے۔ تو سنجیدہ ادب کے لیے بہت گنجائش ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے جو جہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں کہ کوشش کریں، تھوڑی محنت تو کرنی پڑتی ہے، لیکن کوشش کریں تو آپ سنجیدہ ادب پیش کر کے ہمارے عوام کی خدمت کریں گے، ان کی بصیرت اور آگہی میں اضافہ کریں گے، اور یقین مانیے کہ کوئی اس ملک میں سماجی انقلاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آپ ذہنی انقلاب نہیں لاتے، کبھی بھی نہیں آئے گا۔ آپ ایجیٹیشن کے دور سے آپ کے سیاستدان نکلتے نہیں ہیں، آپ کے اتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے بیانات ہیں، سب پارٹیوں کے جو کچھ ہے وہ جیب میں ہے ان کے۔ ان سے پوچھو کہ بھائی ملک کے کسی مسئلے پر تمہارے پاس کوئی ریسرچ مٹیریل ہے؟ تم نے کبھی کوئی سیل ایسا بنایا جو تمہیں بتا سکے کہ انفلیشن کیوں ہے، یا فارن ایڈ کی امپلیکیشنز کیا ہیں، یا اور مسائل جو ہمارے ملک کے ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ کسی کے پاس کوئی ایک کتاب پچھلے 10-15 سال میں کسی بڑے ہمارے نیتا نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھے سبط حسن۔ اب ہم چلتے ہیں موسیٰ سے مارکس تک۔ یہ کتاب ناظرین کرام 1976 میں لکھی گئی تھی۔ 1976 کا مطلب یہ کہ اس وقت تک سوویت یونین ٹوٹا نہیں تھا، اور سوویت یونین کے حوالے سے تو یقیناً بڑی خبریں آئی رہی تھیں، مگر ساری دنیا میں کمیونزم پھیل رہا تھا۔ اچھا، اس کتاب کے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ پاکستان میں ایک دور ایسا رہا جس زمانے میں میں بھی طالب علم تھا، کمیونسٹ ہونا ایک گالی ہوتی تھی، اور کمیونسٹ یا سوشلسٹ کو لوگ باگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ دہریے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں ہے۔ اس قسم کی ایک فکر تھی جو سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹل سسٹم نے پھیلائی تھی، اور یہ ایک سیاسی طریقہ تھا کسی بھی آئیڈیالوجی کو بلاک کرنے کا، کیونکہ وہ زمانہ آئیڈیالوجیز کی کلیش کا تھا، اور یقیناً سرمایہ دارانہ نظام نہیں چاہ رہا تھا کہ کمیونزم جو ہے وہ ساری دنیا میں پھلے پھولے، جیسا کہ ایک لہر بن گئی تھی۔ اچھا، اس کتاب کے ٹائٹل کا ضرور ذکر کروں گا میں۔ اس کتاب کا ٹائٹل جو ہے اس پر پرومیتھیسس کی تصویر ہے۔ یہ پرومیتھیسس جو ایک دیومالائی کردار ہے، اور یہ کارل مارکس کا بھی بڑا فیوریٹ کردار تھا، اس لیے کہ یہ وہ کردار تھا جس نے انسانوں کو آگ
کا علم دیا تھا، یعنی آگ کی جو ایک استعاری شکل ہے اس سے روشناس کرایا تھا، اور اس کے بعد دیوتاؤں نے اس کے اوپر بہت مسائل کریٹ کیے تھے، بہت اس پر مشکلات آئی تھیں، مگر وہ ایک بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مضبوط اور ایک پازیٹیو کردار تھا۔ یہی امیج ہے اس کتاب کے ٹائٹل کا جو بہت ہی امپریسو ہے۔ ہم یوں کرتے ہیں موسیٰ سے مارکس تک پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ضخیم کتاب ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، لگ بھگ 500 صفحے اس کتاب میں ہیں، مگر جب میں اس کتاب کہ ان جنرل جب میں شروع میں عمومی طور پر میں کتاب کو ایک نظر مار لیتا ہوں تیزی سے، تو اس وقت ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کتاب کو انہوں نے سبط حسن نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو شروع کے 8 سے 10 چیپٹرز ہیں، جس میں انہوں نے نیچرل کمیونزم کے حوالے سے بات کی ہے، یعنی ایک فطری کمیونزم، ایک فطری سوشلزم جو ایک قدرت کی طرف سے، اور پھر چونکہ قدرت کا جب نام آتا ہے یا قدرت کا جب تعارف بنتا ہے تو پھر ذہن مذہب کی طرف چلا جاتا ہے، تو مذہب کے حوالے سے بھی ایک بات بنتی چلی گئی کہ کہاں کہاں مذہب اور کمیونزم آپس میں جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں انہوں نے سائنٹیفک کمیونزم کی بات کی۔ اس کو سائنٹیفک کمیونزم کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ اسے کارل مارکس بھی سائنٹیفک کمیونزم ہی کہتے تھے، یعنی یہ وہ کمیونزم ہے جو معروضی بنیادوں پر جو تمام تر نظام سیاست کو اور سماج کے تمام نظاموں کو سمجھنے کے بعد انسانوں کے لیے ایک بہترین نظام کی بات کی گئی۔ اس کو ہم نے ایک سائنسی فکر کہا، یعنی سائنسی کمیونزم۔ تو یوں یہ کتاب 2 حصوں میں مجھے تقسیم کم از کم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اچھا، اب ایک اور بات میں کہتا چلوں کہ اس کے جو دیباچہ ہے اس میں خود سبط حسن نے بھی یہ بات کلیئرلی لکھی کہ اس کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئیں کمیونزم کے بیک گراؤنڈ میں، سوشلزم کے بیک گراؤنڈ میں، اور یوں کہا گیا جیسا کہ یہ جو کمیونزم ہے یہ ذاتی ملکیت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ذاتی ملکیت کا معاملہ ایسا ہے نہیں، اصل میں ذاتی ملکیت جو ہے وہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتی ہے جو دوسروں کی محنت کا استحصال کر کے حاصل کی جائے، ایک وہ ہوتی ہے جس کا تعلق سماج سے ہے، یعنی پوری تمام تر سماج کی جو ملکیت ہے وہ ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہے جو انفرادی ہے۔ انفرادی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کے روز کے معاملات سے، جو آپ کے جسے کہتے ہیں نا کہ گھریلو استعمال یا عمومی طور پر زندگی میں جو چیز شامل ہے، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے وہ آپ کی نوکری ہو، چاہے وہ آپ کی جو بھی آپ سے متعلق چیزیں ہیں، وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی جو کہ سماج کی ملکیت ہے، چاہے وہ بینک ہے، چاہے وہ فیکٹری ہے، چاہے وہ کوئی کارخانے ہیں، یا چاہے وہ معدنیات ہے، تو وہ اصل میں ایک مقدس امانت ہے جو سماج کی ہے، اس پر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 مختلف قسم کی ملکیت ہے، اور کمیونزم یا سوشلزم نے کبھی بھی اس ذاتی ملکیت کے خلاف بات نہیں کی جو انسانوں کی ہوتی ہے، اور اس کا تعلق سراسر آپ کی محنت سے اور آپ کی لیاقت سے ہوتا ہے، اور اس کے لحاظ سے آپ کو اس کی برکات ملتی ہے، اور کمیونزم بھی اسی کے فیور میں ہے۔ یعنی کمیونزم لوگوں کے جو ان جنرل ان کی جو انفرادیت ہے، جو ان کا جو کچھ بھی ان سے متعلق ضمانتیں ہیں کامیابی کی، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو ڈسکریج نہیں کرتا۔ لیکن اس کے خلاف ایک عمومی رائے یہ بنائی گئی کہ نہیں صاحب، یہ اصل میں کسی بھی طرح سے ملکیت کے خلاف کانسیپٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مشینی انسان پیدا کیے جائیں گے اور سب کچھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوگی، اور ہر چیز برابر ڈسٹریبیوٹ ہوگی، چاہے کوئی سست ہو یا چاہے کوئی محنتی ہو، سب کو برابر ملے گا۔ یہ ٹوٹل رانگ کانسیپٹ۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ صاحب جہاں تک مذہب کا حوالہ ہے تو مذہب کے حوالے سے بھی اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا، بس یہ کہ کارل مارکس خود چونکہ اپنے تئیں مذہب کے حوالے سے ان کا ایک تنقیدانہ رویہ تھا، تو اس کا بقول کیسے بینیفٹ لیا گیا، اور اس طرح سے کمیونزم اور سوشلزم کے بارے میں ایک غلط امیج قائم کیا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے مذہبی معاشروں میں کمیونزم اور سوشلزم کو بس ایک گالی ہی سمجھا گیا۔ جب کبھی بھی سوشلزم کمیونزم کی بات آئی تو یہ سمجھا گیا کہ ٹھیک نہیں، حالانکہ سرمایہ نظام جو ہے وہ آگے جا کر مادیت پیدا کرتا ہے، وہ مذہبی رویوں کے یا فطری رویوں کے خلاف ہے۔ اب اس کتاب پر آ جاتے ہیں ناظرین کرام۔ اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ابتدائی کمیونزم کے حوالے سے انہوں نے شروع کیا ہے، اور سبط حسن نے اس سلسلے میں کیا کیا کہ بالکل شروع کی ہسٹری میں چلے گئے، وہ آثار قدیمہ کے دور میں چلے گئے، بالکل اینشنٹ دور میں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ انسان جب اس کرۂ ارض کے اوپر کروڑوں سالوں میں پرورش پاتا چلا گیا تو کس طرح سے ایک سوشلسٹ معاشرے میں رہا ہے، ایک کمیونسٹ معاشرے میں رہا ہے، ایک ایسے معاشرے میں جو کہ باہمی اشتراکیت کا معاشرہ تھا۔ وہ عراق و ایران گئے، مصر و فلسطین، میکسیکو، یونان، ان تمام علاقوں میں جا کر اگر آپ
ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ انسانوں کے ارتقاء کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک اشتراکی معاشرے میں تھے. اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ بایولوجیکل ریولوشن کی بات کی انہوں نے کہا کہ صاحب تھوڑی سی دیر بایولوجیکل ریولوشن کو سمجھ لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب شروع کا جو اینشینٹ دور کا آدمی تھا وہ, یا یونان سے اگر ہم بات کریں تو یونان میں بایولوجیکل ایوولوشن کا مطلب یہ تھا کہ ایک سیڑھی کی شکل میں انسان کا ارتقاء ہوا ہے. یعنی کہ انسان پہلے یعنی اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک 3-4 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تمام مخلوق کو. نباتیات بھی ہے, جمادیات بھی ہے, آبی حیوانیات بھی ہیں, بنی نوع انسان بھی ہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ یونانی سمجھتے تھے کہ نچلے حصے کے اوپر نباتیات ہیں, اس کے بعد آبی حیوانیات ہیں, اس کے بعد عام حیوان ہیں, 4 پاؤں والے جانور ہیں یا اس قسم کے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں پرندے وغیرہ ہیں, اور سب سے اوپر بنی نوع انسان کا مقام ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس طرح سے ہی ارتقائی عمل وجود میں آیا ہے. اس کے بعد پھر جو مزید ہمیں اسی ارتقائی عمل میں تبدیلی نظر آتی ہے وہ ژان لینمارک کا انہوں نے ذکر کیا, جو 1809 کے فرانسیسی سائنسدان ہیں, لیکن یہ ڈارون سے پہلے کے ہیں. یعنی ڈارون کی پیدائش 1809 میں ہوئی اور ان کا نظریہ ارتقاء آیا تھا 1809 میں. انہوں نے بتایا تھا کہ سمپل چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انارگینک کمپاؤنڈ سے پیدا ہوتی ہیں, اور کمپلیکس چیزیں جو ہیں وہ ان انارگینک کمپاؤنڈ کی ایولیوشن کے نتائج میں بنتی ہے. یہاں پر تھوڑی سی چیزیں انہوں نے میٹا فزکس سے جوڑ دی. انہوں نے کہا کہ ہر سمپل چیز کمپلیکس بننا چاہتی ہے, یعنی پرندے یا جو چھوٹے جانور ہیں وہ بڑے جانور بننا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے ان کا میٹا فزکس سے تعلق ہے. اس کے بعد پھر یہ سماجی ارتقاء پر چلے گئے اسی چیپٹر میں, اور انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ سماجی ارتقائی پروسیس کس طرح شروع ہوا. بات انہوں نے شروع کی کرسٹن ٹامسن سے. کرسٹن ٹامسن کا کہنا تھا کہ انسان کا جو سماجی ارتقاء ہوا وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. پہلا دور پتھر کا ہے, دوسرا دور دھات کا ہے, اور تیسرا لوہے کا دور. میں ناظرین کرام یہاں پر ایک بریک لینا چاہوں گا اور پھر بریک کے بعد اس گفتگو آگے بڑھانا چاہوں گا. ساتھ ساتھ رہیے. You pay special attention to temperature while cooking. Like heating oil on high flame, browning onions on medium, and keeping the flame low when spices are added. Similarly, Shaan grinds spices at low temperature through cryogenic grinding technology, which ensures that their color, aroma, and taste remain intact, because real taste comes from pure spices. Shaan Spices, purity in every grain. کبھی آن لائن کا لنک ڈاؤن تو کبھی ریٹس نہایت کم, لیکن اب منی ٹرانسفر بالکل مشکل نہیں, کیونکہ اب پیش ہے ایزی منی ٹرانسفر. اب 165 سے زائد ممالک میں منی ٹرانسفر سروس اعتماد, آسانی اور تیزی کے ساتھ سب سے بہترین ریٹس کی گارنٹی لیے. اور تو اور پاکستان میں 10,000 سے زائد پک اپ لوکیشنز, یعنی اب بہترین ریٹس اور فاسٹ ٹریک سروسز ہیں آپ کی فرسٹ چوائس, ایزی منی ٹرانسفر. سو کال ناؤ 905-212-9888 or visit 1325 Eglinton Avenue East, Unit 224, Mississauga. Thoughts are key to unleash the true potential of your business through strategically planned advertising and social media campaigns. We specialize in building brands from logo development to a distinct brand personality, from a concept to its creative translation on every media, and from digital media presence to a huge social media success. So wait no more, because a golden opportunity awaits you at Golden Thoughts. When you're involved in a personal injury incident, you need a law firm you can trust. A law firm that has the necessary expertise to ensure you get the compensation you deserve. At JS Law, we have proved our success in helping victims of car accidents, slip and falls, and other personal injury matters. At JS Law, we use our knowledge and expertise to ensure you are not taken advantage of by insurance companies. Call us today
or visit jslaw.ca and let us help you get your life back. Vision cannot encompass this beautiful sight. Each glance returns with a greater delight. Welcome to the Holy Land of God from King Travel, authorized agent of Ministry of Hajj and Umrah, Royal Embassy of Saudi Arabia, also offering professional assistance to get every type of Saudi visa. We promise that it will not be another ordinary trip, but a special journey that develops into an extraordinary and life-changing experience. King Travel, #1 Umrah agent in Canada. Call now, 1-800-844-5464. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को। आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarats to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ तक तो बात थी अदवार के लिहाज से कि किस तरह से हम इर्तिकाई प्रोसेस को तकसीम होते हुए देखते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि खुद कार्ल मार्क्स ने भी ये बात, क्रिस्टियन टॉमसन ने जो बात कही वही उन्होंने बल्कि एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि अदवार को चीज़ों से पहचानो, चीज़ों को अदवार से नहीं। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने एक जुमला यहाँ पर इस हवाले से कहा। अच्छा, अब हम ज़रा सा इसी चैप्टर पर, यानी पहला चैप्टर जो इब्तदाई कम्युनिज़्म का, उस पर रहते हैं। यहाँ पर आकर सिब्ते हसन फरमाते हैं कि अगर हम तमाम तर पुराने कबाइल को देखें, चाहे वो जनूबी अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, जनूब मशरक़ी एशिया वगैरह में हो, उन तमाम पसमानदा कबाइल की जो रहाइश थी, उनकी जो रिवायतें थी, उनका जो इन जनरल ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ था, मवेशी पालते थे या खेती बाड़ी करते थे, या उनके समाजी मसाइल जैसे कि शादी करते थे या एक से ज़्यादा बीवियाँ होती थी उनकी, या उनके नौकर या ग़ुलाम होते थे, जो कुछ भी तसव्वुर था वो सरासर इश्तराकियत के बेस पर था। वो कहते हैं कि वो इस हद तक था एंशिएंट दौर का इश्तराकी कि आप इस बात का मामला तय ही नहीं कर सकते कि पहिया की इजाद किस शख्स की है। आप ये नहीं कह सकते कि आग किसने सबसे पहले दरियाफ्त की। आप ये नहीं कह सकते कि खेती बाड़ी का तस्वुर किस शख्स से मंसूब है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़, हत्ता कि शायरी, मुसव्वरी या पेंटिंग या कोई भी ऐसा काम जिसको हम सोसाइटी के शऊर के लिए ज़रूरी समझते हैं, उसके लिए किसी एक शख्स का नाम ले। इनका कहना था नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक इज्तिमाई शऊर था, ये एक इश्तराकी शऊर था, ये सबका मिलजुल का शऊर था। इसलिए कुछ ज़माने में सोसाइटीज़ इसी तरह की थी, लोग एक साथ रहते थे, एक ही घराने में रहते थे। तो इस किस्म की एक पूरी की पूरी तरबियत हमें अपने माशरे में इर्तिकाई प्रोसेस में नज़र आती है, जो कि सरासर इश्तराकी है। इस सिलसिले में उन्होंने फिर कई एक मिसालें दी, कई एक इब्तिदाई कम्युनिज़्म के हवाले से उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये बातें हवा में हैं। यानी 1961 में फिलिपाइन के पहाड़ों में तासादे के नाम से एक कबीला रिकॉग्नाइज हुआ, जहां पर लोग अभी भी रहते हैं 1961 में, और उसी दौर के एंशिएंट दौर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसी तरह मलाया में सेमैचिंग में नाम का एक कबीला दरियाफ्त हुआ जो कि पहाड़ी इलाकों में रहता था। बिल्कुल ऐसी नॉर्थ अमेरिका में पियोट के नाम के कबाइल मिले, या कैलिफोर्निया में यूकोट के नाम से, और कनाडा अमेरिका में ब्लैकफिट के नाम से, और साइबेरिया में योकारगोर के नाम से, और नाइजीरिया में यरूबा के नाम से, और शुमाली कनाडा में एस्किमोस। और तो और अगर उन्होंने कहा आप आगे जाएं तो खुद पाकिस्तान में बलोच कबाइल जो हैं वो असल में खाना बदोश कबाइल हैं।
اور ان کا تعلق وہی اینشینٹ ہے. اور یہ یہاں پر بھی آپ کو اشتراکیت کی ایک بہت بڑی مثال مل جاتی ہے کہ ہر 15ویں سال کے اوپر یہ جائیداد زمین کی جو تقسیم ہے اس کو دوبارہ سے کر کے بانٹ دیتے ہیں لوگوں میں, اس کو رکھتے نہیں ہے کہ یہ زمین میری ہے تو میری ہی ہے. تو یوں انہوں نے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ دراصل یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے یہ بڑا اشتراکی رہا اور یہ وقت کے ساتھ طویل عرصے تک رہا, اور پھر ایک وقت آیا کہ اس میں تبدیلی آئی, اور تبدیلی یوں آئی کہ پیداوار بڑھی, پاپولیشن بڑھی, ذرائع بڑھے, ضرورتیں بڑھی, اور پھر ذاتی ملکیت کا کانسیپٹ پیدا ہوا اور بقول کیسے سوشلزم سے کیپٹلزم شروع ہوا. حضرت کرام, اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے وہ موسوی شریعت کے واقعات انہوں نے نام رکھا ہے. اب آپ دیکھیں نام سے ہی واقف یہ ایک امپریشن مل جاتا ہے کہ یہاں پر وہ چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیم تھی وہاں پر آپ دیکھیں اشتراکیت کہاں پر ہے. اب یہ ذکر انہوں نے ذرا سا تاریخ کے حوالے سے کیا کہ جس زمانے میں فلسطین میں قحط پڑا اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے 11 بچوں کے ساتھ اور ان کے اولادوں کے ساتھ فلسطین سے نکل کر مصر آ گئے, اور مصر میں انہیں پتہ چلا کہ ان کا اپنا بیٹا یوسف جو ہے وہ گورنر ہے, اور یہ وہی بیٹا تھا جس کے ساتھ ان کے بھائیوں نے زیادتی کی تھی, مگر انہوں نے پیغمبرانہ اپنی صفت کا مظاہرہ کیا اور ان کو دریائے نیل کے پاس کے سب سے سرخیز جگہ پر بسا دیا. 300-400 سال گزر گئے, یقیناً اس دوران حضرت یوسف بھی چلے گئے, حضرت یعقوب بھی چلے گئے, اور بات آگے آ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک. ان 300-400 سالوں میں کیا ہوا, یونان میں تبدیلیاں آ گئیں. جہاں یہ تھے, یہ پورا علاقہ یونان کہلاتا تھا, اس میں مصر بھی شامل تھا, اس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل تھا, تو یہ بہت ساری اسٹیٹس تھیں اصل میں جو آس پاس ہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے. 300-400 سالوں میں انہوں نے اپنی روایتوں سے وہ نکلے نہیں, وہ دریائے نیل کے پاس ہی رہے, وہیں کھیتی باڑی کرتے رہے, اور پھر مسائل کی وجہ سے جب وہ شہر میں آئے تو ان کے ساتھ غلامانہ انداز اختیار کیا گیا اور ان کے اوپر ظلم وغیرہ شروع ہوا. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کا خیال رکھا اور انہیں لے کر فلسطین, انہوں نے, یعنی یہاں پہ شریعت کی بات آ گئی, انہوں نے اپنی پیغمبری کا دعویٰ کیا اور بتایا کہ انہیں یہاں سے واپس جانا پڑے گا جہاں سے آئے تھے, یعنی فلسطین. اور پھر ایک 40 سال کا پورا سفر ہے, کس طرح مصر سے نکل کر فلسطین تک وہ پہنچے, کس طرح منسلوہ آیا, منسلوہ بقول کیسے خدا کی طرف سے نازل ہوا. 40 سال تک انہوں نے ریگستانوں میں سفر کیا, اور اس دوران انہوں نے اپنے قبائل کا خیال رکھا اور اپنی آیتیں ایک کے بعد ایک, جس کو ہم 10 کمانڈمنٹ وغیرہ کہتے ہیں, وہ ایک کے بعد ایک آتی رہیں, اور وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ دیکھو خیال رکھنا, وہ جگہ جہاں تم جا رہے ہو, یعنی کنعان کا جو علاقہ ہے جو دریا اردن کے اس پار ہے, وہاں پر خدا نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تم وہاں پر تم حکومت کرو گے, وہ زمین تمہاری ہوگی. اور پھر سارا کا سارا جو کچھ بھی انہوں نے اپنی تعلیمات میں کہا, اس میں جگہ جگہ آپ کو اشتراکیت نظر آتی ہے. مطلب یہ کہ قبائل کے لحاظ سے زمین ملے گی, مطلب یہ کہ تم خیال رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی مت کرنا, حکمراں اگر تجویز کرو تو اس کا خیال رکھنا جو عدل و انصاف سمجھتا ہو, وغیرہ وغیرہ. یعنی طبقاتی کشمکش سے بچنے کا انہوں نے سارا ہی ان کی تعلیمات اسی پر ہی بیسڈ کرتی ہے. اب مزیدار بات یہ کہ جب یہ قبیلے یعنی بنی اسرائیل یہاں آ کر بس جاتے ہیں فلسطین میں, اور اس کے بعد یہ طبقاتی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر یہ بقول کیسے کرپٹ ہو جاتے ہیں اور ایک سماجی تقسیم کا شکار ہوتے ہیں, اور آپس میں جو کچھ بھی ظلم و زیادتیاں شروع ہوتی ہیں, تو وہ چیز سامنے آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے باوجود جو ان کی باقیات تھی وہ اس نے ان کو فالو نہیں کیا, اور وہاں پر جو کچھ بھی دیا گیا وہ ایک اشتراکی نظریہ حیات دیا گیا. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اشتراکیت کا تعلق مذہب سے کتنا گہرا ہے. اچھا, اب اس درمیان میں انہوں نے ہمارے جو سبط حسن ہیں انہوں نے کئی ایک فرقوں کی بات کی, خصوصاً ایک فرقہ ایسنس کے نام سے جس کو عبرانی میں ہشتم یا تیقم کہتے ہیں, اس کا ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ وہ فرقہ تھا ایسنس جو بالکل اشتراکی تھا, یعنی اس تمام تر کرپٹ ہونے کے باوجود کہ بنی اسرائیل سارا کرپٹ ہو چکا تھا یہاں بسنے کے بعد اور طبقاتی ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا تھا, مٹیریلزم کا شکار ہو چکا تھا, یہ ایسنس تھا جو پیورلی اشتراکی رہا, اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کیا. اچھا, اس کا ذکر نہ صرف میکس ویبر کی کتابوں میں ہے بلکہ کئی ایک بڑے ہسٹورین لائک فیلو اور جوزفینس اور پلانٹک کیبر انہوں نے بھی ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ اصل میں اس کی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ اس دور میں جو تعلیمات تھیں وہ چونکہ دور کم و بیش ایک جیسا ہی تھا ہندوستان کا اور چائنا کا اور آس پاس کا, تو نتیجہ یہ تھا کہ گوتم بدھ کی بھی اور فیثاغورس کی بھی ایسے تمام
حکیموں کی بقول کیسے تعلیمات کے اثرات تھے جو انہیں مل رہے تھے, اور اس کے اندر ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں اشتراکیت نظر آ رہی تھی. ناظرین کرام, اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے وہ ہے اسپارٹا کی فوجی کمیونزم. یہ ذرا ایک الگ موضوع میں لے کے چلے گئے, لیکن ابھی بھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 400 سے 500 سال پیچھے ہیں. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تو سمجھ لیجئے 1200 سال پرانا ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے. یہ اب ہم آ گئے ہیں 400-500 سال پہلے, یعنی یہ ہم یونان میں جب آ گئے ہیں, جب یونان ایک یونان نہیں تھا بلکہ وہاں بہت ساری اسٹیٹس تھیں. وہاں ایتھنس بھی تھا, وہاں اسپارٹا بھی تھا, وہاں بہت ساری اسٹیٹس تھیں. یہاں پر انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ اسپارٹا میں پورا کا پورا ایک اشتراکی نظام تھا. یہاں ایک کیریکٹر کی بات کی انہوں نے, لائک کرگس کے نام کا ایک افسانوی شخصیت تھی جن کے تمام موومنٹ جو تھی وہ اشتراکی معاشرے کے قیام کے لیے تھی. اچھا, اب تھوڑی سی بات انہوں نے یونان کی اس زمانے کے سماج کی بات کی. انہوں نے بتایا کہ یونان میں جو شمال کا علاقہ تھا وہ تو ایتھنس کا تھا, اور یہ جہاں زیادہ تر تاجر لوگ تھے, آباد تھے, یعنی یہ وہ تھے ان کو ہم ایوینین کہتے ہیں. دوسرا علاقہ اسپارٹا یعنی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ جنوب میں تھا, اور یہاں پہ جو لوگ تھے ان کو ہم ڈورین کہتے ہیں. یہ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے. اچھا, ایک بہت ہی معروف تاریخ داں اس زمانے کے جو 485 میں پیدا ہوئے, 425 میں ڈیتھ ہوئی بفور دا کرائسٹ, ان کا نام تھا ہیروڈیٹس. ہیروڈیٹس نے, جن کو ہم بابائے تاریخ کہہ سکتے ہیں, نے لائک کرگس کا ذکر کیا, اور انہوں نے بتایا کہ لائک کرگس جو تھے ان کا بھتیجا جو تھا اس وقت اسپارٹا کا شہنشاہ تھا جس کا نام تھا لیوتس. یہ جو تھے اپنے بھتیجے کے نہ صرف تو چچا تو تھے مگر اتالیق بھی تھے. انہوں نے چونکہ ان کے انفلوئنسز تھے تو انہوں نے اسپارٹا کو بالکل ایک کمیونسٹ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی. انہوں نے اسپارٹا کے تمام قوانین تبدیل کیے, انہوں نے وہاں پر جو فوج تھی اس کو منظم کیا, انہوں نے وہاں مشترکہ لنگر خانے کھولے, انہوں نے وہاں پر ذاتی ملکیت کو ختم کرنے کے لیے ان جنرل کنٹرول کیا اس طرح سے کہ سونے چاندی جیسی جو معدنیات تھی اس کو بھی کنٹرول کیا اور لوہے کو اس کی جگہ ریپلیس کیا. یہ ایک بڑی تبدیلی کی بات ہے. انہوں نے مجلس شورا کا کانسیپٹ دیا, انہوں نے بتایا کہ 60 سال سے اوپر کے تمام لوگ مجلس شورا میں ہوں گے. انہوں نے سول اسمبلی کا کانسیپٹ دیا کہ جتنے بھی سٹیزن ہیں جو 30 سال سے اوپر کے ہیں وہ سول اسمبلی میں ہوں گے. اس طرح سے ایک پورا کا پورا سماجی کانسیپٹ دیا جس کے نتیجے میں اسپارٹا جو ہے وہ پورا ایک فوجی چھاؤنی جیسی اسٹیٹ بنتی چلی گئی. وہاں پر جو تعلیم و تربیت تھی, جو ایون جو خواتین کی تعلیم و تربیت تھی وہ بھی اس طرح سے تھی کہ وہ ایک مضبوط نسل پیدا کرے. اس حد تک مطلب ان کے لیے کسی بھی قسم کے افیئرز ٹھیک تھے بشرطے کہ وہ مضبوط نسل پیدا کریں. اگر وہ کمزور نسل پیدا کریں تو وہ ان کو ہلاک کر دیتے تھے. بالکل ایسے ہی بچوں کے لیے بھی کہ 7 سال کے بعد وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی, ان کو گھڑ سواری سکھائی جائے گی, انہیں نیزے اور انہیں بدن مضبوط کرنے کے طریقے وغیرہ وغیرہ. تو ایک فوجی اسٹیٹ اس نے ڈیولپ کی. اور مزیدار بات یہ کہ یہ اسپارٹا تھا جس سے پلوٹو متاثر تھا جبکہ پلوٹو ایتھنس میں تھے. اور جو ان کی کتاب ریپبلک آئی تھی اس میں انہوں نے اسپارٹا کے امپریشن میں بہت ساری باتیں لکھی, بلکہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں اسپارٹا کا ہی امپریشن تھا جو ہمیں ریپبلک میں ملتا ہے. اور ریپبلک کیا ہے آپ اور میں جانتے ہیں, یہ پہلا ڈاکومنٹ ہے کمیونسٹ اسٹیٹ کا جو ہمیں ایتھنس کے دور سے یعنی یونان کے دور سے ملتا ہے. میں شارٹ بریک پہ جاتا ہوں, پھر اس کے بعد میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. At Cityscape, this is how we say I love you. Ljubim-te. میں تھانو پیار کردا. Te iubesc. Je t'aime. مجھے تم سے پیار ہے. Ja tebe lublю. Te amo. وأني. Cityscape. Come join Cityscape and fall in love.
Consumer Choice Award recipients, and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. جیولری کی دنیا میں ایک بااعتماد نام آفتاب عالم سالہ سال کا تجربہ لیے لائے ہیں انٹرٹینمنٹ کا چسکا ٹی وی اینڈ ویڈیو اپلائنسز کی صورت میں یا بنانا ہو زندگی کو آسان اور شاندار کچن اینڈ لانڈری اپلائنسز کے ساتھ اور بھرپور نیند کے مزے لیجئے برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز کے ساتھ کیونکہ ہمارے پاس ہیں لوئسٹ پرائسز آف برانڈ نیو ٹی وی ویڈیو اینڈ اپلائنسز میٹریسز اینڈ کچن اینڈ لانڈری اپلائنسز کی مکمل رینج سو ابھی وزٹ کریں برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز 801 بوویٹ ڈرائیو ویسٹ برامپٹن اور کال 905-450-2828. ویلکم بیک ناظرین. تو ہم بات کر رہے تھے اسپارٹا اور ایتھنز کے حوالے سے. تو لائکرگس کا جو کیریکٹر ہے ناظرین کرام وہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. وہ 200 سال میں اس نے اسپارٹا کو ایک کمیونسٹ اسٹیٹ بنا دیا تھا اور اس کے بعد پھر وہی ہوا جیسے اس سے پہلے ہوا تھا, یعنی تاریخ بدلی اور پھر جیسے جیسے اسپارٹا طاقتور ہوتا چلا گیا فوجی مشقیں چلیں اور یہ مضبوط ہوتا چلا گیا تو پھر بقول کیسے دولت مند ہوتا چلا گیا اور پھر ذاتی ملکیت کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر میٹریلزم کا دور آیا اور پھر ایک طرح سے کیپٹلسٹ اسٹیٹ بنتی چلی گئی, میں تو یہی کہوں گا. اور نتیجے کے طور پر کیا ہوا, وہ دوبارہ سے وہاں پر ایک اپ ٹو سرٹن لیول ہم کہہ سکتے ہیں کرپشن آ گئی. اس کے بعد 200 سال کے بعد ایک نیا کریکٹر ہمیں آگسٹ کے نام سے آتا ہے. میں اس کا ذکر اس لیے ضرور کروں گا کیونکہ آگسٹ جو تھا وہ فرسٹ کمیونسٹ پہلا کمیونسٹ شہید تھا بقول میکس ویبر کے. 200 سال کے بعد آگسٹ نے کوشش کی کہ بالکل ایسے جیسے لائکرگس نے کیا تھا ویسے ہی اس کو چینج کرے, مگر آگسٹ اس معاملے میں اتنا لکی نہیں رہا اور آگسٹ کو مار دیا گیا. اس طرح کی ساری اس چیپٹر کے اندر جس کو ہم اسپارٹا کی فوجی کمیونزم کہتے ہیں جو اس کتاب کا تیسرا چیپٹر ہے, اس میں انہوں نے سبط حسن نے بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے ایک کمیونسٹ اسٹیٹ کے تجربے میں, یہ ٹھیک ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا, یہ لفظ ان کے لیے یقیناً نیا تھا, لیکن یہ سارا کا سارا ایک اشتراکی نظام ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ابتدائی دور میں. اور یہی نہیں, اس کے بعد بھی ان کا کہنا تھا کہ آپ کو ایسے کئی قبائل اور کئی ایسے تجربات ملیں گے اسپین کے اندر. اور تو اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ صوبہ سرحد اور سوات کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کئی ایک ایسی روایتیں ہیں جو ابھی بھی چل رہی ہیں. مثلا زمین کی ری ڈسٹریبیوشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ اصل میں ایک سوشلسٹ کانسیپٹ ہے جو آج بھی ہوتا ہے کہ صاحب ہر 30 سال کے بعد زمین کو ری ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے. اسی طرح سسلی کہ شمال جنوب جزائر لپارا کا انہوں نے تذکرہ کیا اس چیپٹر میں اور بتایا کہ کس طرح سے وہاں پہ ایک اشتراکی طرز معاشرت قائم تھی اور کس طرح سے قرضے معاف کر دیے جاتے تھے ایک عرصے کے بعد, کس طرح سے لنگر خانے کھولے جاتے تھے سب لوگوں کے لیے اور کس طرح سے کوشش کی جاتی تھی کہ طبقات پیدا نہ ہوں. ناظرین کرام, اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے افلاطون کی اشرافی کمیونزم. افلاطون کا مطلب پلیٹو. اچھا, اب جب پلیٹو کی بات آئی تو ظاہری بات ہے کہ تھوڑی بات انہوں نے تاریخ کی کیونکہ بات آئے گی ریپبلک کی. یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس زمانے میں یعنی پلوٹو کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے یا کم و بیش وہی زمانہ تھا کہ 70 سال سے فارس یعنی ایران میں اور یونان میں جنگیں چل رہی تھیں جس میں بالآخر فارس کو شکست ہو گئی اور یونان جو ہے وہ بہت طاقتور ہو گیا. جو یونان طاقتور ہوتا چلا گیا, ایتھنز خاص طور پر وہ تجارت و صنعت و حرفت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا اور سونا چاندی زمانے بھر کی معدنیات جو ہے وہ وہاں سے ایکسپورٹ ہونے لگی اور زیادہ کھیتی باڑی وہاں ہوتی نہیں تھی کیونکہ ایتھنز کی زمین ایسی نہیں ہے, تو وہاں پر زیتون وغیرہ
کی تجارت ہوتی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے یہ ایتھنس گرو کرتا چلا گیا اس کامیابی کی وجہ سے جو انہوں نے فارس سے حاصل کی, اس کے نتیجے میں یہ ایک بہت بڑا تجارتی مرکز بن گیا اور گاؤں سے بھی لوگ یا رورل ایریا سے بھی لوگ اربن ایریاز میں آتے چلے گئے, اور پھر الٹیمیٹلی وہی ہوا, یعنی ریپیٹ آف دی سائیکل کہ اسٹیٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا چلا گیا, یعنی سارا معاشرہ جو ہے وہ اسٹیٹس میں طبقات میں ٹوٹتا چلا گیا, اور ایک بار پھر جو ہے وہ سوسائٹی کرپٹ ہوتی چلی گئی. لیکن اس درمیان میں اور جنگیں ہوئی, اور اب کی بار جنگ جو ہے وہ اسپارٹا اور ایتھنس کے درمیان ہوئی. اچھا, اسپارٹا اور ایتھنس کے درمیان جنگ کے اندر اسپارٹا چونکہ طاقتور تھا تو ایتھنس کو بری شکست ہوئی, اور اس کے نتیجے میں ایتھنس تباہ و برباد ہو گیا. یہاں پر سبط حسن فرماتے ہیں کہ ایتھنس کا حال وہ ہوا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی تباہ و برباد ہو گئی. ان کے جو جنگی بیڑے تھے وہ توڑ دیے گئے, زیتون کے بقول کیسے فصلوں میں آگ لگ گئی, اور ریاست کا خزانہ خالی ہو گیا, بالکل سوسائٹی ختم ہو گئی اور کچھ نہ بچا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سکندر اعظم کے جو فادر تھے فلپ, وہ آئے اور انہوں نے کنٹرول کر لیا. یہ واقعہ پلوٹو کی وفات کے 9 برس بعد ہوا, یعنی 9 برس کے بعد یہ کنٹرول میں چلا گیا. اچھا, پلوٹو کا خود کا جو خاندان تھا وہ بہت امیر خاندان تھا, اس لیے کہ پلوٹو عمرہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, اور ان کے جو رشتہ دار تھے وہ وہاں پر حکومت میں تھے. انہوں نے کوشش بھی کی کہ کسی طرح پلوٹو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں شامل ہو, لیکن پلوٹو نے انکار کر دیا, کیونکہ پلوٹو سقراط کے شاگرد تھے, اور وہ اس ساری کی ساری بقول کیسے برکات کی وجہ سے اس سارے سسٹم سے اتنے کنونس نہیں تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مجلس مشاورت میں جانے کے بجائے وہاں سے چلے گئے, پلوٹو ایتھنس سے نکلے, یونان چلے گئے, پھر یونان میں جا کر انہوں نے ریاضی کا اور نجوم کی علم حاصل کیا, اور پھر وہاں سے نکل کر وہ اٹلی چلے گئے, وہاں جا کر انہوں نے فیثاغورس کے شاگردوں سے ان کی ملاقات ہوئی. یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے تھے ہمارے سبط حسن کہ اصل میں یہاں سے ہمیں ریپبلک کے روٹس ملتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ان کے علم میں فلسفہ بھی آیا, اور ایک اشتراکی نظام جس کو فالو کر رہے تھے فیثاغورس کے شاگرد, اس پورے کمیونٹی کے امپریشن کو یہاں سے ملے. جب یہ واپس آئے, اس درمیان وہ سسلی بھی گئے, سسلی میں جا کر وہ بیچارے 12 سال ان کو قید میں ڈال دیا گیا, پھر وہاں سے نکل کر بالآخر وہ واپس آ گئے, اور واپس آنے کے بعد ایتھنس آ کر انہوں نے اکیڈمی قائم کی اور عمرہ کے اور سب کے بچوں کو پڑھانے لگے. ظاہر ڈیوائیڈڈ تھا, طبقات میں ٹوٹا ہوا تھا, تو عمرہ کے بچوں کو پڑھاتے تھے, اور اس کے بعد ریپبلک ان کی آئی, اور ریپبلک میں انہوں نے جو سماجی کانسیپٹ دیا وہ ایک یوٹوپک کانسیپٹ تھا. اچھا, اب پلوٹو کے حوالے سے 1-2 باتیں اور کرتے چلیں, کیونکہ یونان میں اس زمانے میں 4-5 طرح کے جو سیاسی اور سماجی اور معاشی تجربے تھے وہ ہو چکے تھے, اور پلوٹو جو تھے وہ اشرافیہ کا جو ایک نظام حکومت تھا اس کو تو پھر بھی پسند کرتے تھے, مگر وہ ڈیموکریسی کو, اولیگارچی کو, ڈیموکریسی کو یا ڈکٹیٹرشپ کو ناپسند کرتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا, یعنی یوٹوپک اسٹیٹ کا جو انہوں نے کانسیپٹ دیا, اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ قدرت نے تمام قوموں کو اپنے طور پر کچھ نوازا ہے. مثلا جیسے کہ گولڈ ہے, سلور ہے اور لوہا ہے, تو گولڈ جو ہے وہ حاکموں کے خون میں ہے, سلور جو ہے وہ فوجیوں کے خون میں ہے, اور جو لوہا ہے وہ نچلے طبقے کے خون میں ہے. ان کے کہنے سے کی مراد یہ تھی کہ سماجی نظام جو ہے وہ قدرتی طور پر ڈیوائیڈڈ ہے, ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس سماجی نظام کو اسی پیرامیٹر کے اندر گرو کرنا ہے, یعنی ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے, اور ہر چند سالوں کے بعد دیکھنا ہے کہ کون سا حصہ کس حصے میں موجود ہے. اگر فرض کریں کہ فوجی تربیت گاہ سے کچھ ناکام ہوتے ہیں تو وہ نچلے والے حصے میں چلے جائیں گے, یعنی لوہے والے بخول کیسے, یا نچلے طبقے میں چلے جائیں گے, اور پھر وہاں پر ان کو اسٹیبلش کیا جائے گا, یا جو بہتر ہیں ان کو عمرہ میں شامل کیا جائے گا. اس طرح سے انہوں نے ایک یوٹوپین اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا تھا. میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ بڑی بک ہے, اور یہ پروگرام جو ہے یہ میں چاہوں گا کہ اگلے پروگرام میں اس کو شامل کروں, اس کتاب کو, اور اس کے اگلے چیپٹرز ڈسکس کروں, کیونکہ یہ سمیٹنا مشکل تھا, اور میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ادھوری بات کروں اور اس کتاب کو اس طرح چھوڑ دوں کہ آپ کو مزہ نہ آئے, کیونکہ بہرحال یہ بہت اہم کتاب ہے موسیٰ سے مارکس تک. تو ناظرین کرام, اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گا اور اس کتاب کی پھر ہم مزید چیپٹر سے بات کریں گے. تب اجازت. الصلاة
خير من مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا WIMcanada.com پہ لاگ ان ہوں.